السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اقتباس کی تشریح کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ مجھ سے بہت سے طلبہ نے پوچھا تھا کہ اقتباس کی تشریح کیسے کرنی چاہیے۔ اقتباس کی تشریح چاہے جماعت نہم ہو چاہے جماعت دہم ہو، سوال نمبر 3 کے طور پہ آتا ہے، کیونکہ پہلا سوال معروضی سوالات کا ہوتا ہے، نمبر 2 جو ہے وہ اشعار کی تشریح کا ہوتا ہے، سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح کا ہوتا ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں لکھتے وقت سب سے پہلے اوپر سوال نمبر لکھتے ہیں، پھر ہیڈنگ دیتے ہیں اقتباس کی تشریح کی، پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے نثر پارہ یا اقتباس جو بھی سوال میں دیا ہوگا سوال نامے میں۔ اقتباس کا پہلا جملہ یا پہلے 2-3 الفاظ لکھ کر اور اس کے بعد اسے حذف کر دیں گے۔ حذف کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کچھ ڈاٹ لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آخری جملہ لکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہوتی ہے، یہ جو ہم درمیان میں ہیڈنگ لکھتے ہیں وہ ہماری ہیڈنگ ہوتی ہے، اور جو ہم سائڈ پہ لکھتے ہیں اسے ہم سب ہیڈنگ کہتے ہیں، اور اس کے نیچے سنگل انڈر لائننگ ہوتی ہے۔ حوالہ متن لکھتے ہیں۔ حوالہ متن میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ سبق کا عنوان ہوتا ہے، مصنف کا نام اور ماخذ، کہاں سے لیا گیا یہ سبق۔ سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی، میں نے جماعت نہم سے پہلے سبق میں سے لیا ہے یہ۔ اس کے بعد دوسری ہیڈنگ ہوتی ہے مصنف کا نام، جیسے کہ ہجرت نبوی کے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی، ماخذ ہے سیرت النبی۔ پھر اس کے بعد ہماری تیسری ہیڈنگ بنتی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، ٹھیک ہے۔ پہلی ہماری کیا تھی؟ نثر پارہ، دوسری حوالہ متن، تیسری خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کو کوشش کریں کہ دو اگر لکھیں گے، یعنی الفاظ اور معنی صرف اس طرح لائن بنائیں گے تو آپ کی بہت زیادہ جگہ گھیرتی ہے۔ اگر یہ 4 جگہوں پہ لکھ دیں گے تو پھر آپ کے تھوڑی جگہ پر آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بورڈ میں جو ہے شیٹ ایکسٹرا نہیں ملتی، اور جتنی ہوتی ہے ہمیں اسی میں کام کرنا ہوتا ہے، ہمیں فضول میں لائنیں ضائع نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے اس طرح الفاظ معنی لکھ دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے سیاق و سباق۔ دیکھیے سیاق و سباق جو ہے ہمارے پاس ٹکڑے جو ہمیں اقتباس دیا گیا ہے اس سے پہلے مصنف نے کیا سبق میں بتایا ہے اور اس کے بعد کیا بتایا ہے۔ یہاں میں نے بس تھوڑا سا لکھا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں سیاق و سباق ہمارا 7 سے 12 سطور پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے تشریح طلب پیراگراف نصابی، یہ ابتدائی لائنیں ہیں، اس کے بعد درمیان میں آپ خود لکھیں گے۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم لکھتے ہیں تشریح طلب پیراگراف نصابی سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے لیا ہے یہ ابتدائی سے، اگر آپ کے پاس کہیں اور سے آیا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں درمیانی حصے سے لیا ہے یا آخری حصے سے لیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے اسباب و واقعات کو اختصار سے بیان کیا ہے، اور تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف نے دعوت حق کے سخت رد عمل میں مسلمانوں کی مدینہ کی طرف ہجرت کے بارے میں لکھا ہے، اور ایک اور پیراگراف ہو جاتا ہے، اس میں ہے کہ تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح قریش جو ہے وہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے اور کس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کس طرح انعام رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا اسرا گرفتار کرنے پہ، اور مدینہ والوں نے کس طرح استقبال کیا۔ تو چند لائنوں میں آپ وہ بھی ایک پیراگراف بنا لیں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سیاق و سباق جو ہے 7 سے 12 سطور پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم تشریح کی طرف۔ آخری ہیڈنگ ہماری بنتی ہے اس میں تشریح میں دیکھیے آپ کی تشریح 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ سطور تو سیاق و سباق کی بھی ہو جائیں گی، پھر تشریح بھی اگر ایسے آتی ہے تو پھر آپ اس طرح لکھ لیں گے۔ ہاں اگر آپ یہ دیکھیں گے سبق میں اگر آپ کے پاس سے سیاق و سباق الگ سے نہیں مانگا تو پھر آپ مت دیجئے، پھر اس کی الگ سے ہیڈنگ مت بنائیں۔ تشریح میں ہی اس کو شروع کرتے وقت سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم جیسے مولانا شبلی نعمانی ہے اس کا مصنف کا تعارف دیتے ہیں، 4 سے 5 سطور پہ مشتمل ان کا تعارف آئے گا، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ تشریح طلب پیراگراف میں کیا بتایا ہے۔ اور اگر آپ کو سیاق و سباق والا پیراگراف بھی تشریح کے اندر ہی لکھنا ہے
تو پھر آپ تھوڑا سا تشریح طلب پیراگراف تھوڑا لیٹ شروع کریں. اس سے پہلے آپ یہ بتائیں گے, دیکھیے اگر آپ کے پاس سیاق و سباق نہیں دیا گیا تو آپ تشریح ڈائریکٹ اس طرح شروع کریں گے. سب سے پہلے تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے, پھر مصنف کا تعارف لکھیں گے, پھر ایک چھوٹا سا پیراگراف آپ کا آئے گا کہ تشریح طلب پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے اور اس سے پہلے مصنف نے کیا بتایا ہے. پھر آپ کی تشریح طلب پیراگراف شروع ہو جاتا ہے. اس کو آپ ہر جو مشکل لفظ ہے اس کو آپ ضرور اس میں لکھیں گے پیراگراف کی تشریح میں, اور یعنی اس کے معنی کو لکھیں گے, اور اس کے اوپر بے شک ایک چھوٹی سی لائن بنا دیجئے, خط بنا دیجئے, تاکہ پتہ چلے کہ اس کو آپ ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ جب تشریح آپ کی ہو جائے گی, ایک صفحے کی کم از کم ہو جائے, ایک یا سوا صفحے کی ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ اینڈ میں ایک چھوٹا سا پیراگراف ضرور لکھیں جسے آپ تبصرے کے طور پہ لے لیں یا اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو جسے آپ کہتے ہیں وہ دے لیں گے. تو اس میں آپ ضرور لکھیں گے اس سبق میں مصنف نے یہ سب کچھ بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح کرتے ہیں. اللہ حافظ.